بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا، اور ہاں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی بائیں پسلی سے بنی ہوتی ہے۔ اللہ نے جب عورت کو بنایا تو کون سے راز رکھے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم ہی مٹی سے بنے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ عورت کی فطرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یعنی ان کی فطرت میں کسی قدر ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے، اور ایک ٹیڑھی چیز کا سب سے اونچا حصہ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر تم اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے در پہ رہو گے تو چونکہ یہ کجی عورت کی فطرت کا حصہ ہے، تم اسے سیدھا تو نہیں کر سکو گے، البتہ اسے توڑ کر ضرور رکھ دو گے، اور اگر تم اسے بالکل ہی اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہر حال میں ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ان حالات میں میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ عورتوں کے اس ٹیڑھے پن کی قدر و قیمت کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان کا ٹیڑھا پن حد اعتدال سے بڑھنے لگے تو اس کی مناسب طور پر اصلاح کرو۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام، جس کا میں نے اس جگہ آزاد ترجمہ کیا ہے، عورت کی فطرت کا ایک ایسا عجیب و غریب نقشہ پیش کرتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے لطیف تر اور اس سے زیادہ دلکش اور پھر اس سے زیادہ مختصر نقشہ ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس پر نظر جماتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس تصویر نے جو بعض پردوں میں لپٹی ہوئی ہے ایک زندہ صورت اختیار کر لی ہے، اور پھر اس کے پردے ایک ایک کر کے اٹھتے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر پردہ کے الٹنے سے ایک بالکل نیا منظر آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اس کی فطرت میں بعض ایسی کجیاں رکھی گئی ہیں جو گویا اس کی ہستی کے ساتھ لازم و ملزوم کے طور پر ہیں۔ اس کی ان کجیوں اور اس ٹیڑھے پن کو اس سے جدا کر لو تو پھر عورت عورت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ ٹیڑھا پن اس کی فطرت کا حصہ اور اس کی پیدائش خد و خال کا جزو لا ینفک ہے۔ بس اگر تم عورت کو عورت کی صورت میں دیکھنا چاہو تو تمہیں لازماً اس کے فطری ٹیڑھے پن کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ ناظرین، اب غور کریں کہ یہ ایک کیسا لطیف مضمون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر مگر عجیب و غریب الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جگہ پیدا ہونے سے یہ مراد نہیں کہ جس طرح ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ عربی محاورہ کے مطابق اس سے یہ مراد ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن داخل ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، جس سے یہ مراد نہیں کہ جلد بازی کے مواد سے انسان پیدا ہوا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسانی فطرت میں جلد بازی کا مادہ ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا سے ہونے والے سے مراد یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں بعض طبعی کجیاں پائی جاتی ہیں جو اس کی طبیعت کا حصہ اور اس کے ساتھ لازم و ملزوم کے طور پر لگی ہوئی ہیں اور اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ان الفاظ میں فصاحت و بلاغت کا کمال دکھا کر نہایت مختصر صورت میں ایک نہایت وسیع مضمون کو ادا کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر اس جگہ کسی شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ عورت کے اس ٹیڑھے پن سے وہ کون سی چیز مراد ہے جو اس کی انسیت کا کمال قرار دی گئی ہے، تو ہر عقل مند انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس ٹیڑھے پن سے اس کی طبیعت کا جذباتی عنصر مراد ہے جو ایک عجیب و غریب انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں خالق کی فطرت نے مرد میں عقل کو غالب اور جذبات کو مغلوب رکھا ہے، وہاں عورت میں یہ نسبت ایک نہایت درجہ حکیمانہ فعل کے نتیجہ میں الٹ دی گئی ہے اور جذبات کو غیر معمولی غلبہ دے دیا گیا ہے، اور یہی اس کا فطری ٹیڑھا پن ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیڑھی پسلی کی پیداوار قرار دے کر فرماتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا پن صنف نازک کا کمال ہے۔ عورت میں ٹیڑھا پن رکھنے کی وجہ سے متعلق اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیڑھا پن عورت کے اندر کیوں رکھا گیا ہے، تو اس کا جواب خود قرآن شریف دیتا ہے جو ساری حکمتوں کا منبع اور ماخذ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے دل کی سکونیت حاصل کر سکو، اور
اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ کو تمہارے لیے محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جس کے ماتحت خالق فطرت نے عورت میں جذبات کے عنصر کو غلبہ دے کر اسے مرد کی قلبی سکینت اور اس کی فطری محبت کی پیاس کو بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جذبات کے ساتھ ٹیڑھا پن لازم و ملزوم کے طور پر ہے، یعنی جہاں عقل عموماً سیدھے رستہ پر چلتی ہے وہاں جذبات میں ایک قدرتی ٹیڑھا پن ہے جس کے بغیر جذبات کی نزاکت اور ان کی بانگ پن کا اظہار قطعاً ناممکن ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ایک عظیم الشان حکمت اور فلسفہ کا حامل ہے جس کی نظیر کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ ناظرین، یہاں پر اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ تو ناظرین، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سی نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں پیار سے، تاکہ وہ وقت پڑنے پر آپ کی ڈھال اور آپ کا اعتماد، غرور اور فخر بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کو مارنے پیٹنے یا اس کو کسی قسم کی تکلیف دینے سے سختی سے منع فرمایا۔ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ پیٹنے لگے جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے، اور پھر دوسرے دن جنسی میلان کی تکمیل کے لیے اس کے پاس پہنچ جائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں کے حقوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو اور نہ برا بھلا کہو اور نہ جدائی اختیار کرو۔ اس کا موقع آ بھی جائے یا گھر میں ہی رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مارنے پیٹنے والوں کو خراب لوگ فرمایا۔ اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نہ صرف یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا، بلکہ اس کی کمی، کمزوری اور خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف کو انگیز کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبغوض نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بیجا سختی سے روکا، اس کو کار و مذلت سے نکال عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریم طرز و عمل تھا۔ لہٰذا مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی یا ماں یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بھی بہن، بیٹی، بیٹیوں کی اپنی سوچ اور اپنے ظرف کے اعلیٰ رکھیں۔ اچھا سوچیں گے تو ہی زندگی پرسکون گزرے گی۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں
یہ بھی جان لیجئے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہی مٹی سے بنے ہیں۔ علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عورتوں سے حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔